پسینے کا کیا حال ہے حضور کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر، دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے کتنے بھی ہو، جب ان کا پسینہ نکلتا ہے تو بدبودار نکلتا ہے، اس کے بعد پسینہ نکلتا ہے تو بے ترتیب نکلتا ہے۔ اور پسینہ نکلتا کہاں سے ہے؟ پسینہ نکلتا ہے جوڑ جہاں ملے ہوتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے۔ پسینہ نکلتا ہے سر کے بال سے نکلتا ہے، اور نکل کر کے بہتا ہے، اور کدھر بھی بہتا ہے۔ اب زبان حیا خاموش ہے کہ کدھر کدھر بہتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی خوبصورتی ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اور نکل کر کبھی بہتا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر آ کر ایسے جم جاتا تھا جیسے کہ چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ڈال دیے ہو۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جن کا پسینہ بے ترتیب نہ بہتا ہو، ان کی زندگی کے صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا۔ میں اب بات عرض کرنے لگا ہوں، حضور کا مرتبہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس جگہ آپ حضور کے مرتبہ سن رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور کی یادداشت کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں بچپنے کے عالم میں اپنی امی کے ساتھ جب میں مدینہ شریف جایا کرتا تھا، اور اس وقت جو پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو آج تک پہچانتا ہوں۔ لیکن میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں بھی تھی۔ حضور جب اوپر دیکھتے تھے تو لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ لیا کرتے تھے، اور جب نیچے دیکھتے تھے تو تحت السراء کو پڑھ لیا، تحت السراء کو دیکھتے تھے۔ لیکن میں عرض کرنے لگا ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھویں گہری گہری باریک تھی، دور سے دیکھنے میں الگ الگ لگتی تھی، اور سامنے سے دیکھنے میں ملی ہوئی لگتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور کے چہرے کے بارے میں کسی نے کہا کہ حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح چمکتا ہے، منع کر دیا گیا نہیں، حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں چمکتا ہے، بلکہ چاند کی طرح چمکتا ہے، اس لیے کہ تلوار لمبوتری ہوتی ہے اور چاند گول ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا چاند کی طرح چمکتا ہے۔ میں جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو کھارے کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو ظالم کے بچے کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو زابر کی کٹی ہوئی بکریوں پر ہاتھ رکھ دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہاتھ رکھ کر زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جبرائیل کے آگے جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جبرائیل کو قرار جس کے نام کے سب کے آئے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ بھوک میں نام لے لو تو بھوک مٹ جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پیاس میں نام لے لو تو پیاس ختم ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو لڑتے ہوئے کو ملا دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، بھیڑیا جس کی نبوت کی گواہی دیتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، حجر اسود جس کے لبوں کو چوم کر محترم بنتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جو لڑتے ہوئے کو ملا دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے تو لوگ بال کٹواتا نہیں تھا۔ ان ادب کرنے والے جن کا ادب شان سے کیا جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جن کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے، کبھی مریم آتی ہے، کبھی آسیہ آتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پہ کعبہ جھومتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو سارے نبی اپنے اپنے ادوار میں اپنے نام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو کسی اور کا کلمہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نبی جن کا کلمہ پڑھے وہ محمد رسول اللہ، عرش پر جس کا مساک ری جائے وہ محمد رسول اللہ، حوروں کی پتلیوں پر جس کا نام وہ محمد رسول اللہ، جنت کے درخت پہ جس کا نام وہ محمد رسول اللہ، جنت کے پائے پہ جس کا نام وہ محمد رسول اللہ، کرسی جس کے نام سے مزین ہو وہ محمد رسول اللہ، عرش پر
अर्श जिसके नाम से सुकून पाए, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। भूख में नाम ले लो तो भूख मिट जाए, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। प्यास में नाम ले लो तो प्यास खत्म हो जाए, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो पापियों को, गुनहगारों को अगर मोहब्बत से देख दे तो वो पापी जहन्नमी जन्नती हो जाए, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिसके वालिद को खुदा ने पहले उठा लिया ताकि उनका कोई दूसरा भाई पैदा ना हो सके, ताकि कोई बराबरी का दावा कर सके। कायनात ने देखा, न सीरत में न सूरत में इन जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो कायनात हैरत में दंग है, ये कितना बड़ा बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह, ये शहंशाहों का शहंशाह, ये आकाओं का आका, ये दाताओं का दाता। हाँ हाँ, जिब्राइल यहाँ भीख मांगे, मिकाइल यहाँ दामन पसारे, आदम से लेकर ईसा तक सबका दामन यहीं से भरे। तकदीर यही संवरती है, बल्कि तकदीर की तकदीर भी यही संवरती है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जिसकी चौखट की शान है काकवास, जहां भीख मांगते हैं कतार लगाकर, जहां सहाबा सवारी बनकर खड़े रहते हैं कोनो मका, जिसके दरवाजे की दरवाजा घर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं इनकी शान क्या बयान करूं, इनका मिस्ल नहीं, इनका मिसाल नहीं, अब इन जैसा कोई दिखता नहीं, अब इन जैसा कोई नजर नहीं आता। कायनात हैरत में, इसे क्या कहे, इसे क्या नाम दे, क्योंकि अब इन जैसा कोई दिखता नहीं, अब इन जैसा कोई नजर नहीं आता। जब अजान हुई सर को सजदे में रख दिया और सुभान रब्बियल आला कहा तो पता चला कि इन जैसा तो कोई था नहीं। सुभान रब्बियल आला कह रहा है, पाक है मेरा रब जो सबसे बड़ा है। तो कायनात को पता चला कि जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिनके आगे झुक रहा है उनकी शान का आलम क्या होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनके आगे झुकते हैं उन्हीं को अल्लाह कहते हैं।